سیدنا ابراہیم علیہ السلام باوجود اتنا اولو العزم نبی پیغمبر اللہ میاں کے سامنے جھولی پھیلا بیٹھا اور فرما دیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ میاں کی حضور میں عرض کر دیا ربی ارینی، او میرے پروردگار او مالک کائنات او بے نیاز بادشاہ، ربی ارینی مجھے دکھا دے کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو کیسے زندہ کر لیتا ہے. سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے، سیدنا خلیل اللہ نے ایک سوال کیا، اور سوال بلکہ بڑا اہم ہے. آج جتنے بھی ہم لوگ ہیں 90% نہیں 95% لوگوں کا یہی ذہن ہے، جی قبر میں گیا مٹی بن گئی کیڑے کھا گئے ختم سب. کیا ہے قیامت حشر پلسرات جنت دوزخ کس نے دیکھا ہے؟ ایک آدمی بتاؤ کو دیکھ کے آیا ہو کہ جنہیں کسی نے بھی نہیں دیکھا. یہی تو بات ہے. 90% لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ مردہ آدمی گیا تو مٹی بنا تو جزا سزا کچھ نہیں، قیامت حشر کچھ نہیں، پلسرات نہیں، تول نہیں، حساب و کتاب کچھ بھی نہیں. اور برا نہ مانو ہم سارے ایسے نہیں. اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ ایک ایک سانس کا حساب ہوگا، ایک ایک ٹیڈی کا حساب ہوگا، ایک ایک سانس کا حساب ہوگا، پھر ہم یہ حال کریں جو آج ہم نے کر رکھا ہے. اگر یقین ہو. سیشن جج کے یہاں تاریخ ہو 8 دن پہلے بخار چڑھ جاتا ہے، وکیل سے جا کے پوچھتا ہے میں کیا بیان دوں، ایسا نہ ہو کوئی ایسا لفظ میری زبان سے نہ نکل جائے جو مقدمے کا بیڑا ہی غرق ہو جائے. سیشن جج کی عدالت کا فکر ہے، ہائی کورٹ کی عدالت کا فکر ہے، سپریم کورٹ کی عدالت کا فکر ہے. اگر کوئی فکر نہیں تو خدا کی عدالت کا فکر کوئی نہیں. اس کے بارے میں سب کہتے ہیں او خیر ہے خیر ہے خیر ہے کوئی نہیں. اللہ میاں ساڈا ایسا اللہ میاں جل کے نٹ نہیں چلیا ساڈے کو بکرا ہو کے جائے گا کتنے ہو ساڈا ہی ہے نا. اب آئی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، خلیل اللہ نے عرض کر دیا جھولی پھیلا دی ربی ارینی مجھے دکھا دے، ربی ارینی او میرے رب مجھے دکھا دے کیفا کس طرح تحیی الموتى مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. لوگ تو گڑے میں دبا کے چلے آتے ہیں، دھکا دے کے چلے آتے ہیں، چھوڑ کے چلے آتے ہیں، نہ جانے کیا حال بنتا ہوگا. اللہ سے سوال کیا، خلیل اللہ کی مجال تھی جو سوال کرے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اتنے مرتبے کا نبی ہو کر اللہ میاں سے جب سوال کیا، آگے بھی تو پھر بے نیاز خدا خدا ہے نا. اگلی بات بتانی شروع نہیں کی، بلکہ پہلے وہی خدا بے نیازی والا انداز آیا، وہی انداز آیا بے نیازی والا، بے پرواہی والا. فرمایا قال اولم تؤمن، خلیل سوال جو کر رہے ہو کیا تیرا میری قدرت پہ یہ یقین نہیں؟ میری خدائی پہ، میری قدرت پہ، میری بے نیازی پہ، میرے احکم الحاکمین ہونے پہ الیس اللہ بکاف عبدا، اور میرے بندے تیرے لیے میں کافی نہیں؟ ادھر ادھر جو ہاتھ مارتا پھرتا ہے، کبھی مشکلوں کو آسان کرانے کے لیے وہاں جھکا کھڑا ہے، کبھی وہاں منڈا پڑا، کبھی وہاں سجدے میں پڑا، کبھی وہاں چراغ میں تیل ڈال رہا ہے، اور کبھی پھولوں کی چادر چڑھا رہا ہے اور جھکا پڑا ہے. فرمایا اور میں خدا حلیم ہوں، میں کریم ہوں، اگر تو اپنی عورت کو کسی کے آگے جھکا دیکھ لے قتل کر دیتا ہے، اور میں تجھے 100 سال بھی ایک دن بھوکا نہیں سلاتا. ہر وقت دیکھ رہا ہوں، ہر وقت دیکھ رہا ہوں، اور کھلا بھی رہا ہوں، پلا بھی رہا ہوں، تندرستی بھی دے رکھی ہے، آنکھ ناک سورج سب کچھ دے رکھا ہے. اگر میں تیری طرح سے کاوڑ کروں تو فرمایا وَإِن تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں ایک عالم
إن بطش ربك لشديد. میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں پکڑنے پہ آؤں، چھڑانے والی کوئی طاقت ہے ہی نہیں. بے نیازی والا انداز آیا. خدا خدا ہے نا، ہم نے تو خدا کو سمجھا ہی نہیں. مکان اپنے بنا رکھے ہیں، دکانیں اپنی بنا رکھی ہے، ملک اپنا، وطن اپنا، زمین اپنی، بیوی اپنی، بچے اپنے. اللہ میاں کا کیا کہ جی کچھ بھی نہیں. جب کوئی مر جائے گا پھر کہیں گے خدا نے مار دیا جی. سارا کام ہم چلاتے ہیں، مارنا اللہ کے ذمہ لگا ہوا ہے. بے نیازی والا انداز آیا. خدا ہے نا، فرمایا قال اولم تؤمن. خلیل میرے ابراہیم، کیا تیرا مجھ پر یقین نہیں کہ جس خدا نے ابتدان آدمی کو بنا لیا وہ مار کر دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ پاک فرماتے ہیں تم کس طرح میری ذات کا انکار کرتے ہو جس نے ابتدان آدمی بنایا. گندے پانی کے قطرے سے ایسی حسین صورت جو خدا بنا سکتا ہے، اور قبر سے تجھے خدا نہیں اٹھا سکتا. بہرحال ہم کلامی ہے خلیل اللہ کی اور اللہ کی، ہم کلامی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، پروردگار عالم کی. انہوں نے سوال کیا تو جواب ہانا کا نہیں آیا، پہلا جواب آیا کیا تیرا یقین نہیں؟ آگے بھی خلیل تھا نا، فوراً سنبھلا، سنبھالا لیا، عرض کیا قال بلا. ہاں ہاں یقین تو میرا تیری ذات پہ بڑا ہے. میں تیری ذات بے نیازی کو چیخا میں دیکھتا آیا، فلسطین میں دیکھا، باپ کے یہاں دیکھا، غیروں کے یہاں دیکھا، میری بیوی کو بادشاہ پکڑ کے لے گیا تو تیری بے نیازیوں کو وہاں دیکھا. قال بلا، ہاں ہاں یقین بڑا ہے. ولکن لیطمئن قلبی، دل کا اطمینان چاہتا ہوں، تسلی چاہتا ہوں. مقصد اور منشا ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے کہ ٹھیک ہے تو کرنے والا ہے مردوں کو زندہ، اور میں تیری ذات پہ یقین کرنے والا ہوں. میرا مقصد تو یہ ہے آخر تو کرتا تو ہے ہی، اور ہر روز کرتا ہے اور ہر وقت کرتا ہے. ایک دن میں دیکھ لوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا؟ تیری قدرت کے نظارے اگر ایک دن میں دیکھ لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ کون سی تیری بے نیازی میں کمی آئے گی؟ کرنے والا تو ہے، یقین میرا تیری ذات پہ ہے، تو پروردگار ہے، سارے جہان کا خالق و مالک ہے. اس لیے میں تو یہ سوال کرتا ہوں کہ میری آنکھیں بھی دیکھ لے تو کرتا کیسے ہے؟ فرمایا چلو ہماری قدرت سے یہ کون سا باہر ہے کہ تیری آنکھیں نہ دیکھ سکے، چل پھر اچھی طرح سے دیکھ. قال فخذ اربعة من الطير، 4 پرندے پکڑ، 4 پکھی پکڑ، ان کو ذبح کر، ان کے بال اکھاڑ، ان کے پر پرزے الگ الگ کر، ان کی چونچ پنجے الگ الگ کر، پھر ان سب کے گوشت کو اور چونچ کو اور پنجوں کو ریزہ ریزہ قیمہ بنا دے سب کا. خلیل جب دیکھنے بھی آئے ہو پھر آؤ اچھی طرح سے دیکھو. اللہ میاں اس پہ بھی تو قادر تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا کہ پھر آؤ ایک قبر کے پاس، وہ کھڑے ہو جاتے، اللہ پاک حکم دیتا قم باذن اللہ، کھڑا ہو میرے حکم سے، ایک مردہ سامنے آ جاتا. فرمایا خلیل اللہ جب تو دیکھنے بھی آیا ہے تو اچھی طرح سے دیکھ. قبر کے اندر سے مردہ سالم نکل کے آتا، پھر تو کہتا کہ اندر پتہ نہیں کیسے بنا ہوگا. اب بننا بھی، مرنا بھی، ختم ہونا بھی، بننا بھی، جڑنا بھی، ٹھیک ہونا بھی، چیچی کرنا بھی، زندہ ہونا بھی، سارے کا سارا اپنی آنکھوں سے دیکھ.
سارے پرندے پکڑے ملائے 4 پرندے لیے ان کے گوشت کا قیمہ بنا دیا بریک قیمہ. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا عورتیں کہتی ہیں جب گوشت لینے کے لیے کندورا اٹھا کے چلتے ہو نا مشینی قیمہ لاوی مشینی یعنی باریک ہوندہ کوفتے بنانے نے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا مشینی کو قیمہ بنا دے ان کا بالکل باریک. اور ایک اللہ پاک نے یہ بھی ساری سمجھ دے دی کہ پر پرزے اور چونچ وغیرہ سب کو تو کاٹ کاٹ کر بریک کر دے اور پھر 4 پرندوں کے اس قیمے کو اور چونچوں اور پنجوں کو اسے یوں ملا جلا دے ایک جگہ کر دے اور پھر چاروں طرف کے پہاڑوں پہ ملا ہوا قیمہ ملے ہوئے پر پرزے وہ چاروں طرف پہاڑوں پہ پھینک دے. فَصُرُهُنَّ إِلَيْهِ ثُمَّ جَعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ذرہ ذرہ کر کے چاروں طرف پھینک دے. ثُمَّ ادْعُوهُنَّ بیچ میں کھڑا ہو کے دیکھ. وہ جو کہا تھا نا ربی ارینی مجھے دکھا فرمایا پھر دیکھ بیچ میں کھڑا ہو جا. خلیل اللہ دیکھ رہے تھے ایک ذرا سی بوٹی اس پہاڑ سے اٹھی ایک ذرا سی بوٹی اس پہاڑ سے اٹھی پنجے کا ایک ناخون وہاں سے اٹھا ایک ناخون ادھر سے اٹھا. ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے وہ رونگٹا وہ بال وہ پرزے وہ پر وہ پنجے وہ گوشت سارے کا سارا مل جل کر فرمایا خلیل کھڑا ہو کر آواز دے میرا نام لے کر وہ سارے کے سارے جڑ کر سنت ہن یاتین کا سایہ چیچی کرتے ہوئے ابراہیم کے سامنے آ گئے. فرمایا دیکھ لیا ربی ارینی کہ ہاں دیکھ لیا. فرمایا جو خدا ان پرندوں کے قیمے کو الگ الگ کر سکتا ہے پر پرزوں کو الگ کر سکتا ہے چونچ اور پنجوں کو الگ کر کے جوڑ کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. فرمایا بندے تو 3 من کی لاش ہے تو کہاں چھپ سکتا ہے مجھ سے. فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. میں طاقت والا ہوں حکمتوں والا ہوں غالب ہوں سارے جہان پر میں جو چاہوں کروں مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. قرآنی آیت میں اللہ پاک نے ہمیں یہ سمجھایا کہ تمہاری زندگی جو ہے یہی نہیں جو اب ہم جی رہے ہیں اس کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے. اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جو ابد الآباد زندگی کہلاتی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی وہ زندگی جنت میں کٹے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جہنم کے قریب بھی نہ جائے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو مجمع میں سے میں خود تلاش کر کے حوض کوثر پہ لاؤں گا. اعمال کی دنیا ہے بھائی اعمال کی بات ہے ساری. جیسا کرو گے چھولے بیجو گے چھولے کاٹو گے کنک بیجو گے تو کنک کاٹو گے جو کاشت کرو گے تو جو کاٹو گے برسیم بو گے تو گھاس برسیم کا ملے گا لسن بو گے تو لسن کا ملے گا. تمہاری یہ امیدیں غلط ہے کہ تم کاشت تو کرو جاؤ اور جولی پھیلا کے بیٹھو گندم آئے گی بھی. اگر دنیا کے نظام میں ایسا نہیں تو آخرت کا نظام بھی اسی پروردگار کا ہے جو اس نے یہ سارا نظام بنایا. فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم میں نے تمہیں زندگی دی میں نے تمہیں عمر دی حیاتی دی ثم یمیتکم میں تم پہ موت طاری کروں گا ثم یحییکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. میں خدا تمام کی تمام کائنات کو جمع کر کے کھڑا کر دوں گا. ایک نفر بھی ایک آدمی بھی غائب نہیں ہو سکے گا. سمندر میں اگر کوئی ختم ہو گیا اس کا بھی ریزہ ریزہ واپس کر دوں گا. ہندو اپنے میتوں کو جلا کر ہوا میں اڑا دیتے ہیں فرمایا اسی طرح سے تمام کو جمع کر دوں گا جیسے
ان پرندوں کو جمع کیا ہے. خدا کی ذات سے آدمی کہاں تک بغاوت کر سکتا ہے اور کیسے بغاوت کرے گا؟ ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگوں اپنے لیے ہر دن کو آخری دن سمجھو، ہر رات کو اپنے لیے آخری رات سمجھو، ہر نماز کو اپنے لیے آخری نماز سمجھو، ہر مہینے کو اپنے لیے آخری مہینہ سمجھو، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی اور اپنے اعمال کو اس طرح سے چلاؤ کہ مرتے وقت تیری جھولی نیک اعمال سے بھرپور ہو. کسی کا محتاج ہو کر کے مرا تو بندہ کیا مرا؟ صحابہ کرام کی سمجھ میں یہ بات ایسی بیٹھی تھی کہ ان کو آخری دم تک ان کے یہاں سے یہ بات نکلی نہیں، یقین بن گیا. ایسا یقین بنا کہ صحابہ کرام کو دوبارہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اس دنیا سے اتنے دور، اس دنیا سے اتنے پرے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، ہم سب مسلمانوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا اتنا بڑا مقام فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ فرمایا کہ اگر عائشہ صدیقہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا، دین پورا نہ ہوتا. جو مسائل عورتوں کے ہیں، پردے کے ہیں، شرم و حیا کے ہیں، کون بتاتا؟ حضور فرماتے میں کیسے بتاتا عورتوں کو؟ عائشہ صدیقہ کی وجہ سے پورا دین ہوا. وہ عائشہ صدیقہ جس کے بارے میں حضور نے اتنی بڑی بات فرمائی، 1000 کی اتنی بڑی گٹھڑی آئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا سال بھر کا خرچہ ہے، خلیفہ امیر المومنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا. اللہ غنی اللہ غنی. خادمہ سے فرمانے لگی اس گٹھڑی کو پرے چوکٹ کے پیچھے، دیوار کے پیچھے رکھ دے، میرے سامنے نہ رکھ، میں اتنی دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، میں تو دیکھنا بھی نہیں چاہتی. کتابوں میں موجود ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس گٹھڑی کے درمیان اور اپنے درمیان کپڑا لٹکوا لیا اور پھر خادمہ سے کیا فرمایا کہ مدینے میں جا اعلان کر گلی گلی اور کہو کہ جتنے فقیر ہوں، جتنے محتاج ہوں، جتنے غریب ہوں، سارے آ جاؤ، سارے آ جاؤ، عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ آؤ. وہ آ گئے. حضرت عائشہ نے اپنی باندی سے، خادمہ سے یہ نہیں کہا کہ تھوڑا تھوڑا سب کو دے دے، فرمایا مٹھی بھر بھر کے دے، سب کو لب بھر بھر کے سب کو دے دے. دیتی رہی ظہر تک. 3 دفعہ عائشہ صدیقہ نے خادمہ کو مدینے کی گلیوں میں اعلان کے لیے بھیجا کہ اور رہ گئے ہوں گے، اوروں کو بلا لا. عصر کی نماز تک وہ سارا ختم ہو گیا. باندی نے وہ جس میں روپے بندے ہوئے تھے نا گٹھڑی، وہ کپڑا جھاڑ کے حضرت عائشہ کے سامنے رکھ دیا. فرمایا لگ گیا سارا ٹھکانے کہ ہاں بالکل ختم ہو گیا، کہ ہاں بالکل ختم ہو گیا. حضرت عائشہ نے سجدہ فرمایا اور سر سجدے میں رکھ کے عرض کیا یا اللہ آئندہ سال یہ خرچہ آنے سے پہلے پہلے میری موت آ جانی چاہیے، کبھی میرے دل میں دنیا کی محبت پیدا نہ ہو جائے. اب شام ہوئی، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی روزہ ہے، خادمہ کا بھی روزہ ہے، دونوں کا. اب جب تھوڑا سا دن قریب رہا نا تو وہ خادمہ جو تھی قریب آ کے کہنے لگی آج روزہ کس چیز سے افطار ہوگی؟ روزہ کائے سے کھولو گی؟ کہ ہے نہیں کچھ؟ لگا نہیں کچھ بھی نہیں ہے، پانی ہے، صرف پانی ہے. خادمہ وہی کہہ رہی ہے تقسیم کرنے والی، صرف پانی ہے. اور خادمہ کہتی ہے کہ میرا دل تو چاہتا رہا کہ 1 درہم یعنی 1 چونی بچا لوں، کھجور لے لیں گے. آپ سے ڈر کے مارے میں نے وہ چونی بھی نہیں رکھی.
خادمہ تو کیا آج کل اگر کسی افسر کو تقسیم کرنے پہ لگاؤ گے تو انشاءاللہ وہ گٹھڑی تھی نا 12,000 کی 100-200 تقسیم کرتا, باقی سارے بغل میں دبا کے کوٹھی پہ لے جاتا ساری گٹھڑی. وہ ساری پنڈ جیڑی سی نا وہ کوٹھی بنگلے پہ یا پڑ جاندی. خادمہ کہتی ہے میں نے ڈر کے مارے نہیں رکھی ورنہ ایک چولی رکھ لیتی, کھجورے لے آتی, آپ کا روزہ بھی افطار ہو جاتا میرا بھی. حضرت عائشہ کا جواب سنو, فرماتی ہے اللہ والی اگر آج ایک چولنی رکھ لیتی تو کل کون کراتا, پرسوں کون کراتا, یہ تو 4 دن کی بات ہے. سونے چاندی کی چمکی بس دیکھ لے کی بات ہے, اور 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کیوں پچھتا رہی ہے, کیوں پشیمان ہو رہی ہے, اچھا ہوا بلا ہمارے یہاں سے ٹل گئی. کسی نے یہ تھوڑی سی گفتگو سنی, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ میں نے تو سال بھر کا خرچہ بھیجا تھا, وہ تو آدھے دن میں سارا ہی اڑا دیا, سب دے دیا اللہ کے نام پہ. جبکہ عائشہ صدیقہ کو پتا تھا کہ میرا یہ سال کا خرچہ آیا ہے, مجھے اس میں سال گزران کرنی ہے. شام ہونے سے پہلے تمام کا تمام ٹھکانے لگا دیا. اور پھر اس باندی کو ایک وصیت کی, ارشاد سنایا محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا. یوں فرماتی ہیں کہ ایک دن رات کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہ آئی. تو ہم نے بار بار پوچھا کوئی تکلیف ہے, فرمایا نہیں. پھر نیند کیوں نہیں آتی, فرمایا کہ فلاں جگہ سے آیا ہوا ایک معمولی سا سونے کا ٹکا میرے گھر میں موجود ہے, ایک سونے کا ٹکا میرے گھر میں موجود ہے, مجھے یاد آ گیا وہ گھر میں ہے, اس کے فکر میں نیند نہیں آتی. اگر میری موت آ گئی تو اس ٹکے کا حساب کون دے گا. ساری رات مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہ آئی. اور آج امت کا یہ عالم ہے, نماز چلی جائے, روزے چلے جائے, تلاوت کا وقت ختم برباد ہو جائے, درود شریف پڑھنے کی توفیق ہو نہ ہو, بس لگے پڑے ہیں لگے پڑے ہیں لگے پڑے ہیں. چنانچہ آج مسجد میں موت بڑی کم آ رہی ہے, وضو کرتے ہوئے موت نہیں آتی, درود شریف پڑھتے ہوئے موت بڑی کم آتی ہے, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت نہیں آ رہی کہ ادھر کلام خدا ہو اور تیری زبان ہو اور ادھر بلاوا آ جائے, آ جا مجھے تیری یہی ادا پسند ہے, تو یہی پڑھتا ہی آ جا. ہماری عادت ہی نہیں بنتی, مزاج ہی نہیں بن رہا ہمارا کہ ہم درود شریف پڑھنے کا اپنا مزاج بنائے, کلمہ استغفار کا مزاج بنائے, بناتے ہی نہیں. نظر مارو پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ذرا آنکھ کھولو, ہوش کرو. یہ خود تمہارا ریڈیو کیا کہہ رہا ہے, یہ ٹی وی کیا بتا رہی ہے, اخبار تمہارے کیا بتا رہے ہیں. چلتا چلتا آدمی پھٹ سے مر رہا ہے, دیر نہیں لگ رہی. یہاں ہمارے پڑوس میں آج ہی صبح اٹھا, نہایا, نماز پڑھی, منڈی گیا, مالٹے لایا, روٹی کھائی, سنبھال رہا ہے, چھبڑی میں رکھ رہا ہے, 4 پیسے بناؤں گا. آواز آئی کہ تجھے بہت دن ہو گئے چھبڑی پہ لگے ہوئے, جلدی آ ادھر. 1 سیکنڈ نہیں لگا, یوں پیچھے کو گرا محتاج, ابھی نماز کے بعد جنازہ ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خداوند عالم نے ہمارے سامنے جو قرآن کریم رکھا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات رکھے ہیں, اگر ہم ان کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنائیں, دستور العمل بنائیں, ضابطۂ حیات بنائیں اور ان پر ہم یقین کریں 100%. اصل بات یہ ہمارا یقین نہیں. اگر ہمارا یقین ہو, ہم اپنے بچوں سے قرآن پڑھوا کے سن کر کے بڑے مرد بڑی بوڑھی عورتیں خوش نہ ہو. کیڑی نانی ہے, کیڑی دادی ہے جیڑی پوترے نو آندی ہے او نہیں آگا میں نے سورت ملک سنا, میں نے سورت یاسین سنا, او میں نے آندی تو نہیں پر تو سنا تو صحیح. ہر مرد عورت کی بس ایک تمنا ہے, آسمان کی طرف اڑ جاؤں, اوپر کو ہو جاؤں, اوپر کو ہو جاؤں. جو بیٹا کالج پڑھتا ہے سارے گھرانے کی امید لگی ہوئی ہے, انشاءاللہ بس جی ہے 2 سال رہ گئی ہیں,
2 साल के बाद इंशाअल्लाह लहू पीना शुरू कर देगा, फिर इंशाअल्लाह। मैं हमला नहीं करता, वाकयात हैं, हालात हैं, मेरा किसी से झगड़ा नहीं। उनमें हैं 10% लोग ऐसे भी कि जो अगर 50 बरस भी मुलाजमत करें अल्लाह के फजलो करम से एक लुकमा हराम नहीं खाते, ऐसे भी हैं, क्यों नहीं है, मगर बहुत कलील, इल्ला कलीला, बहुत थोड़े। अलबत्ता कुरान करीम की तरफ तवज्जो करो। मैं तो आपको सिर्फ यहां लाना चाहता हूं, बताओ मेरा इसमें क्या गुनाह है। मैं तो ये चाहता हूं कि घर से तेरा जनाजा उठे, सारा घराना तुझे कुरान पढ़ पढ़ कर अलविदा करे। अब ये जनाजा उठाने वाले हैं, एक को भी जनाजा उठाने की दुआ नहीं आती, गुस्ल देने की दुआ नहीं आती, कफन पहनाने की दुआ नहीं आती, जनाजा गाह में जनाजा रखने की दुआ नहीं आती, जनाजा कंधों पे लेके चलने की दुआ नहीं आती। ये दुआ नहीं है, ये जो तुम्हें खूनी बुर्ज वाले दिखाते हैं ना, जो टोली आगे चलती है, लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूं, अंधेरा घर सुना था शम्माए ईमान लाया हूं। हाँ, लकीरों क्यों छेड़ते हो, कलेजा चीर कर देखो, मैं अपने दिल में इश्क सैयदे ज़ीशान लाया हूं। इधर तो ये कहते हो जब खबर पे आके पैसे मिले ना, ओ मियां मंजिल देखते, अब तू अपना डेवन देख, शर्म कर, हया कर, साडा संग बह गया, असा पग घर पसीना थी गई है, ये हो कुछ देंदा पे। दुआ पे थी है बख्शीश की। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, मन इत्तबाल जनाजा, जिसने अल्लाह की रजा के लिए जनाजे को कंधा दिया, बदला समझ कर नहीं, जिसने जनाजा पढ़ा अल्लाह की रजा के लिए, ये सोच कर नहीं मेरे वसीब का बंदा जो मैं ना गया तो लोग मुंह बढ़ाएंगे, ये नहीं, दिखावा नहीं, रो रियायत नहीं, नाम बरी नहीं, लालच नहीं, तमा नहीं, मन तबल जनाजा, जिसने अल्लाह के लिए जनाजा पढ़ा, मेरी रजा के लिए पढ़ा, अपनी मौत याद करके पढ़ा, अपना जनाजा याद करके पढ़ा, एक दिन मैं लोगों के कांधों से यूं ही गुजरूंगा। फरमाया जिसने इस तरह जनाजा पढ़ा, पर मेरे महबूब फिर कह दे उनसे मेरा भी वादा है, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, मैंने भी उनकी सारी जिंदगी की गुनाहें आज माफ कर दी। इसलिए जोर देकर मैंने यह हदीस अर्ज की। बेशक मसरूफियत का दौर है, आज लोग जनाजा पढ़ना छोड़ गए। अगर जनाजे की फजीलत का पता चल जाए, सहाबा कहते हैं कि हम 20-20 कोस पैदल चल के जनाजा पढ़ते थे, और अब तो सामने से गुजरता है, परवाह कोई नहीं। उलमा किराम ने लिखा है, जनाजा का जब कंधा दे उसके लिए भी बख्शिश की दुआ कर, अपने लिए भी बख्शिश की दुआ मांग, और बदलता चल, याद करता चल कि आज इसका नंबर है, कल मेरा नंबर है। इसको तो उठाने वाले इतने आदमी भी मिल गए, ना मालूम मेरा जनाजा भी उठेगा कि नहीं। इसी तरह से अल्लाह की रजा के लिए कब्र तक ले जाना, कब्र बनाना, कब्र में उतारना, कब्र पे मिट्टी अल्लाह की रजा के लिए डालना, ये इंसानी हुकूक है, मुसलमान का एक दूसरे पे हक है, जिसको आज मुसलमान बहुत कम अदा करते हैं। जेंटलमैनी आ गई, मिट्टी कौन डाले भाई। कई दफा देखा जो बाबू से लोग आएंगे ना, परे खड़े रहेंगे दूर, पजामों को हाथ लगाए हुए, तुम्हारे आने का क्या फायदा, जाओ अपने घर। तुम अगर किसी पे मिट्टी डालते हुए शर्मा रहे हो, तुम पे कौन डालेगा जिब्रील। मिन्हा खलकनाकुम, पहली बुक और पहला लप और पहला एक मुट्ठी जो मिट्टी की डालो, ये पढ़ो, मिन्हा खलकनाकुम, यकीन है इसी में से हम पैदा हुए, वफीहा नुईदुकुम, इसी में वापस आ रहे हैं, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इलाही मेरा तुझ पे यकीन है, एक दिन इसी में से तू मुझे पैदा करके हिसाब किताब लेगा।
عرض کر رہا تھا یہ روزمرہ کے مسائل ہیں، ہر وقت کی ہماری زندگی ہے. میتوں کو غسل دینا سیکھو، بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے. جس طرح سے خود غسل کرتا ہے وہی طریقہ میت کو غسل دینے کا. کفن پہنانا سیکھو، کس طرح سے سنت ہے، کتنے کپڑے مرد کے کتنے عورت کے ہونے چاہیے، یہ ضروری چیزیں ہیں. یا پھر مرنے کا انکار کر، یا ان ساری چیزوں کو معلومات ملا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله واصحابه وبرة الكرام. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین.